بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 491 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الزخرف کی آیت نمبر 48 سے لے کر 53 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے کافروں کے فضول اعتراضات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون۔ ترجمہ: ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ تفسیر میں آتا ہے نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم موسیٰ کو دکھائیں، اور وہ یہ تھی: نمبر 1، جادوگروں سے اللہ کے نبی کا برسر عام مقابلہ ہوا اور وہ شکست کھا کر ایمان لے آئے۔ پھر نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے مطابق مصر کی سرزمین میں شدید قحط برپا ہو گیا اور وہ ان کی دعا پر ہی دور ہوا۔ نمبر 3، ان کے پیشگی اعلان کے بعد سارے ملک میں ہولناک بارشوں اور یالہ باری اور گرج اور کڑک کے طوفان آئے، جنہوں نے بستیوں اور کھیتیوں کو تباہ کر ڈالا، اور یہ بلا بھی ان کی دعا سے ہی دفع ہوئی۔ نمبر 4، پورے ملک پر ان کے اعلان کے مطابق ٹڈی دلوں کا خوفناک حملہ ہوا۔ ٹڈی دلوں، جو ٹڈیاں ہوتی ہیں، کا خوفناک حملہ ہوا، اور یہ آفت بھی اس وقت تک نہ ٹلی جب تک انہوں نے اسے ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا نہ کی۔ نمبر 5، ملک بھر میں ان کے اعلان کے مطابق جوئیں اور سرسریاں پھیل گئیں، جن سے ایک طرف آدمی اور جانور سخت مبتلا عذاب ہوئے اور دوسری طرف غلوں کے گودام بھی تباہ ہو گئے۔ یہ عذاب بھی اس وقت ٹلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر کے دعا کی۔ نمبر 6، ملک کے گوشے گوشے میں ان کی قبل از وقت تنبیہ کے مطابق مینڈکوں کا سیلاب امنڈ آیا، جس نے پوری آبادی کا ناطقہ تنگ کر دیا۔ اللہ کی یہ فوج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بغیر واپس نہیں گئی۔ نمبر 7، ٹھیک ان کے اعلان کے مطابق خون کا عذاب رونما ہوا، جس سے تمام نہروں، کنوؤں، چشموں، تالابوں اور حوضوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، مچھلیاں مر گئیں، ہر جگہ پانی کے ذخیروں میں عفونت پیدا ہو گئی، اور پورے ایک ہفتے تک مصر کے لوگ صاف پانی کو ترس گئے۔ یہ آفت بھی اس وقت ٹلی جب اس سے نجات پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی گئی۔ بائبل کی کتاب خروج باب نمبر 7، 8، 9، 10 اور 12 میں بھی ان عذابوں کی مفصل رودات درج ہے، مگر وہ گپ اور حقیقت کا مجموعہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب خون کا عذاب آیا تو جادوگروں نے بھی ویسا ہی لا کر دکھا دیا، مگر جب جوؤں کا عذاب آیا تو جادوگر جواب میں جوئیں پیدا نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مینڈکوں کا سیلاب اٹھا تو جادوگر بھی جواب میں مینڈک چڑھا لائے، لیکن اس کے باوجود فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے یہ درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر کے اس عذاب کو دفع کرائیے۔ سوال یہ ہے کہ جب جادوگر مینڈک چڑھا لانے پر قادر تھے تو فرعون نے انہی کے ذریعے سے یہ عذاب کیوں نہ دور کروا لیا؟ اور آخر یہ معلوم کیسے ہوا کہ مینڈکوں کی اس فوج میں اللہ کے مینڈک کون سے ہیں اور جادوگروں کے مینڈک کون سے؟ یہی سوال خون کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایسی ہی باتوں سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بائبل خالص کلام الہی پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کو جن لوگوں نے تصنیف کیا انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے بہت کچھ ایڈ کیا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ: ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے: اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ ترجمہ: مگر جوں ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے، وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی ہٹ درمی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ خدا کے عذاب سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے ٹلنے کی دعا کرانا چاہتے تھے، اس وقت بھی وہ آپ کو پیغمبر کہنے کے بجائے جادوگر یا ساحر ہی کہہ کر خطاب کرتے، حالانکہ وہ جادو کی حقیقت سے ناواقف نہ تھے، اور ان سے یہ بات چھپی ہوئی نہ تھی کہ یہ کرشمے کسی جادو سے رونما نہیں ہو سکتے۔
ایک جادوگر زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک محدود رقبے میں جو لوگ اس کے سامنے موجود ہوں ان کے ذہن پر ایسا اثر ڈال دے جس سے وہ یہ محسوس کرنے لگیں کہ پانی خون بن گیا ہے، مینڈک ابلے پڑے ہیں، ٹڈی دل چڑھی آ رہی ہے، اور اس محدود رقبے کے اندر بھی کوئی پانی حقیقت میں خون نہ بنے بلکہ اس دائرے سے نکلتے ہی پانی کا پانی رہ جائے۔ کوئی مینڈک فی الواقع پیدا نہ ہو بلکہ اسے پکڑ کر آپ اس دائرے سے باہر لے جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں مینڈک کے بجائے صرف ہوا ہوگی۔ ٹڈی دل بھی محض خیالی دل ہوگا، کسی کھیت کو وہ نہ چاٹ سکے گا۔ وہی رہی یہ بات کہ ایک پورے ملک میں قحط برپا ہو جائے، یا تمام ملک کی نہریں اور چشمے اور کنویں خون سے بھر جائیں، یا ہزارہا میل کے رقبے پر ٹڈی دل ٹوٹ پڑیں اور وہ لاکھوں ایکڑ کے کھیت صاف کر جائیں، یہ کام نہ آج تک کبھی کوئی جادوگر کر سکا، نہ جادو کے زور سے کبھی یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے جادوگر کسی بادشاہ کے پاس ہوتے تو اسے فوج رکھنے اور جنگ کی مصیبتیں جھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جادوگر جادو کے زور سے وہ ساری دنیا کو مسخر کر دیتا، بلکہ جادوگروں کے پاس یہ طاقت ہوتی تو وہ بادشاہوں کی ملازمت ہی کیوں کرتے، وہ خود بادشاہ بن جاتے۔ مفسرین کو بالعموم یہ پریشانی پیش آئی ہے کہ جب عذاب سے نجات پانے کے لیے فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اس وقت وہ ان کو اے ساحر کہہ کر کیسے خطاب کرتے تھے؟ مصیبت کے وقت مدد کی التجا کرنے والا تو خوشامد کرتا ہے، نہ کہ مذمت۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ جادو اس زمانے کے اہل مصر کے نزدیک بڑا باوقت علم تھا، اور اے ساحر کہہ کر دراصل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذمت نہیں بلکہ اپنے نزدیک عزت کے ساتھ ان کو اے عالم کہہ رہے ہوتے تھے۔ لیکن یہ تعبیر اس بنا پر بالکل غلط ہے کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر جہاں جہاں بھی فرعون کے وہ اقوال نقل کیے گئے ہیں جن میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور ان کے پیش کردہ معجزات کو جادو کہا ہے، وہاں مذمت اور تحقیر کا انداز صاف ظاہر ہوتا ہے، اور صریحاً یہ نظر آتا ہے کہ اس کے نزدیک جادو ایک جھوٹی چیز تھی جس کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رکھ کر وہ آپ علیہ السلام کو خدا نخواستہ جھوٹا مدعی نبوت قرار دیتا تھا۔ اس لیے یہ ماننے کے قابل بات نہیں ہے کہ یکایک اس مقام پر اس کی نگاہ میں ساحر ایک باز عزت عالم کا لقب کیسے ہو گیا۔ رہا یہ سوال کہ جب دعا کی درخواست کرتے وقت بھی وہ اعلانیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا تھا تو آپ اس کی درخواست قبول ہی کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب کے پیش نظر اللہ کے حکم سے ان لوگوں پر حجت تمام کرنا تھا۔ عذاب ٹالنے کے لیے ان کا آپ سے دعا کی درخواست کرنا خود یہ ثابت کر رہا تھا کہ اپنے دلوں میں وہ جان چکے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کون انہیں ٹال سکتا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ ہٹ درمی کے ساتھ آپ کو ساحر کہتے تھے اور عذاب ٹل جانے کے بعد راہ راست قبول کرنے کے وعدے سے پھر جاتے تھے تو در حقیقت وہ اللہ کے نبی کا کچھ نہ بگاڑتے تھے بلکہ اپنے خلاف اس مقدمے کو اور زیادہ مضبوط کرتے چلے جاتے تھے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلی استحصال کی شکل میں آخر کر دیا۔ ان کا آپ کو ساحر کہنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ در حقیقت اپنے دل میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ عذاب ان پر جادو کے زور سے آ رہے ہیں، بلکہ اپنے دلوں میں وہ خوب سمجھتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اور پھر جان بوجھ کر ان کا انکار کرتے تھے۔ یہی بات سورہ نمل میں بھی آیت نمبر 14 میں فرمائی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر ان نشانیوں کا انکار کیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ ترجمہ: ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو خدا نخواستہ ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ تفسیر میں آتا ہے غالباً پوری قوم میں پکارنے کی عملی صورت یہ رہی ہوگی کہ فرعون نے جو بات اپنے دربار میں سلطنت کے آیان و اکابر اور قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مخاطب کر کے کہی تھی، اسی کو منادیوں کے ذریعے سے پورے ملک کے شہروں اور قریوں میں نشر کرایا گیا ہوگا۔ بیچارے کے پاس اس زمانے میں یہ ذرائع نہ تھے کہ خوش آمدی پریس، خانہ ساز خبر رساں ایجنسیوں اور سرکاری ریڈیو سے اعلان کرواتا۔ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ تفسیر میں آتا ہے منادی کا یہ مضمون ہی صاحب بتا رہا ہے کہ ہز میجسٹی کے پاؤں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی، اس کی گرفت
ڈھیلی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پے در پے معجزات نے ملک کے عوام کا عقیدہ اپنے دیوتاؤں پر سے متزلزل کر دیا تھا، اور فرعون کا باندھا ہوا وہ سارا طلسم ٹوٹ گیا تھا جس کے ذریعے سے خداؤں کا اوتار بن کر یہ خاندان مصر میں اپنی خداوندی چلا رہا تھا۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا کہ کم بختو، تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں بادشاہی کس کی ہے، اور دریائے نیل سے نکلی ہوئی یہ نہریں جن پر تمہاری ساری معیشت کا انحصار ہے کس کے حکم سے جاری ہیں؟ یہ ڈیولپمنٹس، یہ ترقیاتی کام تو میرے اور میرے خاندان کے کیے ہوئے ہیں، اور تم گرویدہ ہو رہے ہو اس فقیر کے۔ پھر آیت میں ہے کہ میں بہتر ہوں یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ اختیار و اقتدار۔ یہ وہی اعتراض ہے جو کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تھا۔ آخر میں آیا اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ تفسیر میں آتا ہے بعض مفسرین نے یہ خیال کیا کہ فرعون کا اعتراض اس لکنت پر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بچپن سے تھی، لیکن یہ خیال غالباً صحیح نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے منصب پر سرفراز کیا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجیے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور اسی وقت ان کی دوسری درخواستوں کے ساتھ یہ درخواست بھی قبول کر لی گئی تھی۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ملاحظہ ہوں 27 سے لے کر 36 تک۔ پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریریں نقل کی گئی ہیں وہ کمال درجے کی طلاقت لسانی پر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا فرعون کے اعتراض کی بنا کوئی لکنت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص نامعلوم کیا الجھی باتیں کرتا ہے، ماں بدولت کی سمجھ میں تو کبھی اس کا مدعا آیا نہیں۔ جب کسی کی صحیح بات کو بھی رد کرنا ہو تو عموماً یہ انسان کا رویہ ہے، کہتا بھی پتہ نہیں تم کیسی بہکی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ یہ انسان کی عادت ہے، جب کسی بات کو رد کرنا ہو بنا کسی دلیل کے، بنا کسی لاجک کے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ خاص طور پہ وہ جو رتبے میں کسی اونچے منصب پہ بیٹھا ہو وہ ضرور ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ ترجمہ، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ قدیم زمانے میں جب کسی شخص کو کسی علاقے کی گورنری یا کسی غیر ملک کی سفارت کے منصب پر مقرر کیا جاتا تو بادشاہ کی طرف سے اس کو خلعت عطا ہوتی جس میں سونے کے کڑے یا کنگن ہوتے، اس کے ساتھ سپاہیوں، چوکیداروں اور خدام کا ایک دستہ ہوتا تاکہ اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہو اور اس بادشاہ کی شان و شوکت کا اظہار ہو جس کی طرف سے وہ مامور ہو کر آ رہا ہے۔ فرعون کا مطلب یہ تھا اگر واقعی موسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے بادشاہ نے جانب کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تو اسے خلعت شاہی ملا ہوتا اور فرشتوں کے پرے اس کے ساتھ آئے ہوتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لیے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں رب العالمین کا رسول۔ وہی اعتراضات، وہی باتیں ہیں جو کفار قریش اس ٹائم کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر اعتراض کو تاریخی دلائل سے رد کر دیا کہ یہ تم کوئی نئی باتیں نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ سے انسان اسی طرح کی بے وقوفانہ باتیں کرتا رہا ہے، نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہم سب میں وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی بدولت ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق ٹھہریں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔